بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع فرمائے گا، پھر ایک منادی ندا دے گا، اے لوگو، کیا جس رب نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری صورت بنائی، تمہیں رزق دیا، تم اپنے اس رب سے اس بات پر راضی ہو کہ وہ ہر انسان کو اسی کا ساتھی بنا دے جس کی دنیا میں وہ عبادت کیا کرتا تھا اور جس کو اپنا والی سمجھتا تھا؟ کیا یہ تمہارے رب کی طرف سے عدل نہیں ہوگا؟ سب کہیں گے کیوں نہیں؟ پھر تم میں سے ہر انسان اس کی طرف چل پڑے گا جس کی دنیا میں وہ عبادت کیا کرتا تھا، اور ان کے دنیا کے معبودوں کو قیامت میں شکل دی جائے گی۔ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے شیطان کو ایک صورت میں ظاہر کیا جائے گا، اور جو لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام کے شیطان کو ایک شکل میں پیش کیا جائے گا، حتیٰ کہ درخت، عود اور پتھروں کو بھی شکلیں دی جائے گی، صرف مسلمان باقی بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، تمہیں کیا ہے؟ جیسے سب لوگ چلے گئے ہیں، تم کسی طرف کیوں نہیں گئے؟ وہ کہیں گے، ہمارا بھی ایک رب ہے، ہم نے اس کو کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اگر تم اپنے رب کو دیکھ لو تو اس کو کیسے پہچانو گے؟ وہ کہیں گے، ہمارے پاس اپنے رب کی ایک نشانی ہے، اگر ہم اپنے رب کو دیکھیں تو اس نشانی کی بنا پر اس کو پہچان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، وہ نشانی کیا ہے؟ وہ کہیں گے، ساق، پنڈلی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی نشان کے مطابق اپنی پنڈلی ظاہر فرمائے گا۔ کشف ساق ہوتے ہی سب لوگ سجدے میں گر پڑیں گے، کچھ لوگ باقی بچیں گے، ان کی پیٹھیں تانبے کی ایک سلیٹ کی مانند ہوگی۔ یہ لوگ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن نہ کر پائیں گے۔ پھر ان لوگوں کو حکم دیا جائے گا، یہ لوگ اپنے سر اوپر اٹھائیں گے، پھر ان کو ان کے اعمال کے مطابق نور عطا کیا جائے گا۔ کچھ لوگوں کو پہاڑ کے برابر ان کے سامنے نور دیا جائے گا، کچھ لوگوں کو اس سے ذرا کم نور دیا جائے گا، کچھ لوگوں کو درخت جتنا نور دیا جائے گا اور وہ ان کے دائیں جانب ہوگا، کچھ لوگوں کو اس سے ذرا کم نور ملے گا۔ سب سے کم درجے کا نور پانے والے شخص کے پاؤں کے انگوٹھے میں نور دیا جائے گا، وہ کبھی روشن ہوگا اور کبھی بجھ جایا کرے گا۔ جب وہ روشن ہوگا تو وہ مومن اس کی روشنی میں چلے گا، اور جب بجھے گا تو کھڑا ہو جائے گا۔ پھر لوگ پل صراط سے گزریں گے۔ پل صراط تلوار کی دھار کی مانند تیز ہے، اس پر بہت پھسلن ہے۔ آپ نے فرمایا، لوگ اپنے اعمال کے مطابق اس سے نجات پائیں گے۔ کچھ لوگ ستارہ ٹوٹنے کی مقدار میں گزر جائیں گے، کچھ بجلی کی چمک کی مانند گزریں گے، کچھ تیز ہوا کی طرح گزریں گے، کچھ سوار کی طرح، اور کچھ حشاش بشاش گزریں گے۔ الغرض سب اپنے اپنے اعمال کے مطابق گزریں گے، حتیٰ کہ جس آدمی کے انگوٹھے میں نور ہوگا وہ گھسٹ گھسٹ کر گزرے گا، آگ اس کے اعضاء کو جلا دے گی۔ آپ نے فرمایا، پھر لوگ وہاں سے نجات پائیں گے۔ جب وہاں سے نجات پا کر مڑ کر پل صراط کو دیکھیں گے تو کہیں گے، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس سے نجات بخش دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نعمت عطا فرمائی ہے جو کبھی کسی کو نہیں دی۔ پھر یہ لوگ جنت کے دروازے کی گزرگاہ کی جانب چلیں گے۔ جنت کا دروازے کی گزرگاہ جنت کے سب سے نچلے درجے میں ہوگی۔ مومن کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں یہ منزل عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، تم مجھ سے جنت مانگ رہے ہو، وہ تو صرف اس کی گزرگاہ ہے، میں نے تمہیں دوزخ سے بچا لیا ہے، یہ دروازہ ہے۔ وہ لوگ اس کی آوازیں نہیں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، ہو سکتا ہے کہ اگر میں تمہیں یہ عطا کر دوں تو تم اس سے آگے اور کوئی سوال کرنے لگ جاؤ گے۔ بندہ کہے گا، اے اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم ہے، ہم اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں مانگیں گے۔ اس سے اچھا اور کون سا مقام ہو سکتا ہے جو ہم تجھ سے مانگیں گے؟ ان کو وہ مقام دے دیا جائے گا۔ پھر ان کے لیے اس سے آگے ایک اور مقام ظاہر کیا جائے، وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا۔ جب وہ اس مقام کو دیکھیں گے تو اپنے پہلے والے مقام کو بہت ہی حقیر جانیں گے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے وہ مقام مانگنے لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اگر تمہیں وہ مقام دے دیا گیا تو تم اس سے آگے کے مقام کا مطالبہ کرنے لگ جاؤ گے۔ وہ کہیں گے، اے اللہ، ہمیں تیری عزت کی قسم ہے، ہم اس کے سوا تجھ سے اور کچھ نہیں مانگیں گے، اور اس سے بڑھ کر خوبصورت کون سی جگہ ہوگی؟ ان کو وہ مقام عطا کر دیا جائے گا۔ پھر یہ لوگ خاموش ہو جائیں گے اور کوئی مطالبہ نہیں کریں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم مجھ سے مانگتے کیوں نہیں ہو؟ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے جو کچھ تجھ سے مانگا تو نے عطا کر دیا، اب ہمیں مانگتے ہوئے حیا آتی ہے،
اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر اس کے فنا ہونے تک جتنی دنیا اور اس کی دولت تمہیں دے دوں اور اس سے 10 گنا مزید بھی عطا کر دوں۔ حضرت مسروق کہتے ہیں یہ حدیث سناتے ہوئے جب حضرت عبداللہ اس مقام پر پہنچتے تو ہنسے۔ ایک آدمی نے ان سے پوچھا اے ابو عبد الرحمن آپ نے یہ حدیث کئی مرتبہ مجھے سنائی، اب جب بھی اس مقام پر پہنچتے ہیں تو ضرور ہنستے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ کئی مرتبہ رسول پاک کی زبان سے سنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس مقام پر پہنچتے تو اس مقام پر اس بندے نے اللہ تعالیٰ کو جو جواب دیا ہے اس پر آپ ضرور ہنستے، اتنا ہنستے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو جاتے۔ وہ بندہ کہے گا تو بادشاہ ہو کر مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا نہیں، بلکہ میں واقعی اس پر قادر ہوں، اس لیے تم مجھ سے مانگو۔ بندے کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں صالحین میں شامل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا ان کو صالحین کے ساتھ ملا دو۔ حضور فرماتے ہیں وہ لوگ ٹہلتے ٹہلتے جنت میں چلے جائیں گے۔ ایک آدمی کو اندر سے خالی موتیوں سے بنا ہوا ایک محل دکھائی دے گا۔ وہ بندہ سجدے میں گر پڑے گا، اس کو کہا جائے گا اپنا سر اٹھا، وہ سر اٹھائے گا۔ اس کو کہا جائے گا یہ تو تیری منزل میں سے ایک منزل ہے، وہ پھر چل پڑے گا۔ ایک آدمی اس کو سامنے سے ملے گا، بندہ پوچھے گا کیا تو فرشتہ ہے؟ اس کو بتایا جائے گا کہ یہ تیرے خدام میں سے ایک خادم ہے۔ وہ اس کے پاس آئے گا اور اس کو بتائے گا کہ اس محل میں جو تیرے خادمین ہیں میں ان میں سے ایک ہوں، میرے ماتحت 1000 خدام ہیں، سب کے سب میری ہی طرح ہے۔ وہ اس کو اپنے ساتھ لے کر محل کی جانب جائے گا۔ محل کا دروازہ کھلے گا، پورا محل مجوف موتیوں کا بنا ہوا ہوگا۔ اس کی چھتیں، اس کے دروازے، اس کے تالے، ان کی چابیاں سب موتیوں کی ہوگی۔ محل کا دروازہ کھولا جائے گا، سامنے سبز رنگ کا ہیرا ہوگا جس کے اندر سرخی ہوگی۔ اس کی لمبائی چوڑائی 70 ہاتھ ہوگی، اس میں 60 دروازے ہوں گے۔ ہر دروازہ ایک الگ محل کی جانب کھلتا ہوگا۔ ہر ایک کا رنگ دوسرے سے جدا ہوگا، ہر ایک میں پردے ہوں گے، بیویاں ہوں گی اور خادمائیں ہوں گی۔ وہ بندہ اس میں داخل ہوگا، اس کے سامنے حورین ہوگی۔ اس نے 70 لباس زیبتن کیے ہوں گے، اس کی پنڈلیوں کی مخ 70 لباسوں کے اوپر سے نظر آ رہی ہوگی۔ حور کا جگر اس بندے کا آئینہ ہوگا اور بندے کا جگر حور کا آئینہ ہوگا۔ جب بندہ ایک مرتبہ اس سے نگاہ ہٹا کر دوبارہ دیکھے گا تو وہ پہلے سے 70 گنا زیادہ حسین لگ رہی ہوگی۔ وہ بندہ کہے گا تو پہلے سے 70 گنا زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے، اور وہ حور اس بندے کو بھی یہی کہے گی۔ وہ اپنی ملکیت میں نگاہ کی تیزی کے ساتھ 100 سال تک سفر کر سکے گا۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے کعب تم سن نہیں رہے ہو جو ابن ام عبد سب سے کم درجے کے جنتی کے بارے میں بیان کر رہا ہے، تو اندازہ لگائیے کہ سب سے اعلیٰ درجے کہ جنتی کا کیا عالم ہوگا۔ انہوں نے کہا اے امیر المومنین، جنت ایسی چیز ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ عرش اور پانی کے اوپر ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے لیے ایک گھر بنایا، اس کو اپنی مرضی کی چیزوں سے سوارا، اس میں پھل رکھے، مشروبات رکھے، پھر اس کو ڈھانپ دیا۔ جس دن سے اس کو بنایا ہے اس وقت سے اس کی مخلوق نے اس کو نہیں دیکھا، نہ جبریل نے دیکھا اور نہ کسی فرشتے نے۔ پھر حضرت کعب نے یہ آیات پڑھی فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے۔ ترجمہ کنز الایمان امام احمد رضا۔ اس کی علاوہ بھی 2 جنتیں بنائی ہیں، ان کو بھی اپنی مرضی کی چیزوں سے مزین کیا ہے، اور اس میں حریر، سندس اور استبرق رکھا ہے۔ یہ جنتیں اپنی مخلوقات میں سے جن فرشتوں کو چاہا دکھا دی ہے۔ جس کا نامہ اعمال علیین میں ہوگا اس کو یہ گھر دکھا دیا جائے گا۔ جب اہل علیین میں سے کوئی بندہ سوار ہو کر اپنی ملکیت میں چلے گا تو وہ جس خیمے کے پاس اترے گا اس کے چہرے کی چمک اس خیمے میں پڑے گی۔ وہاں کے رہنے والے اس کی خوشبو سونگیں گے اور اس عمدہ خوشبو کی تعریف کریں گے اور کہیں گے آج ہمارے پاس اہل علیین میں سے ایک آدمی آیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے کعب تیرے لیے ہلاکت ہو، یہ دل چھٹ رہے ہیں، ان کو قابو کرو۔ حضرت کعب نے فرمایا اے امیر المومنین، جہنم کی ایک وادی ایسی ہے کہ کوئی مقرب فرشتہ اور کوئی نبی ایسا نہیں جو اپنے گھٹنوں کے بل نہ گرتا ہو، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہیں گے رب نفسی نفسی، حتیٰ کہ اگر تیرے پاس 70 نبیوں کے اعمال بھی ہو تب بھی مجھے گمان ہے کہ تو
اس سے نہیں بچ سکے گا۔